کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب میں جس سانپ کا ذکر ہے کیا وہ واقعی سانپ تھا؟ عبرانی زبان میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے نحاش، جس کا مطلب صرف رینگنے والا سانپ نہیں ہے بلکہ پھسلانے والا، فریب دینے والا، سرگوشی کرنے والا، یا اگر میں اس کی اور مزید تشریح کروں تو خدا کی مانند بھی ہے۔ یہ لفظ کبھی کبھار جادوگروں کے لیے، پوشیدہ علم رکھنے والوں کے لیے بھی بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ یہودی سمجھ کے مطابق یہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مخلوق کا بیان کرتا ہے یہ ورڈ نحاش، جو کہ انتہا سے زیادہ عقل، چالاک اور فریب میں ماہر تھی، جو انسانوں کو خدا سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جی ہاں، کچھ روایات کے مطابق نحاش ایک روحانی وجود بھی تھا۔ اب جب میں روایات کہتا ہوں تو اس کا مطلب بائبل مقدس کے جو یہودی علماء ربی تھے ان کی بات کر رہا ہوں، جس نے جانور کی صورت اختیار کر کے آدم اور حوا کو بہکایا۔ اسی طرح سانپ صرف رینگنے والا جانور نہیں بلکہ ایک گہرا علامتی کردار ہے۔ بائبل مقدس میں جب بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب صرف ایک رینگنے والا جاندار نہیں ہے بلکہ ایک گہرا علامتی معنی ہے، ایک گہرا علامتی کردار ہے۔ اگر آپ یعقوب کا خط پڑھیں، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں آیت، تو وہاں خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہر ایک شخص اپنی ہی خواہش کے سبب سے پھنس کر اور بہک کر آزمایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کے مطابق اس بات کی تشریح کریں تو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ کہیں یہ سانپ جو تھا یہ بیسیکلی ہوا کے اندر موجود تھا؟ کیا اسی سانپ نے اندر سے ہی اٹھ کر اپنی ہی خواہش کے، کیونکہ کلام مقدس ہی تشریح کر رہا ہے کہ ہر ایک شخص اپنی ہی خواہش کے سبب پھنس کر اور بہک کر آزمایا جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں، کیا یہودی علماء صحیح سمجھتے تھے؟ کیا یہ کوئی اور کردار ہے جو انسان کو بہکانے، پھسلانے اور انسان کو اس کے صحیح راستے سے ہٹانے کے قابل ہے، صلاحیت رکھتا ہے، بہت ہی ہوشیار ہے، بہت ہی چالاک ہے، چمکدار بھی اس کے معنی ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ان روایتی سوچوں سے باہر نکلیے گا اور تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں اس ورڈ سانپ کا گہرا مطالعہ کیجیے گا، آپ کے سامنے خود حقیقت سامنے آ جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔